بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں اسلام اور سائنس کے حوالے سے لیکچر نمبر 6 میں حاضر ہوں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ نہایت ادب و احترام سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے رواں دواں ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس مہینے کے حوالے سے ہمارا ایک ایک لمحہ اس طرح سے بسر ہو کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور اسی جذبے کے تحت آپ کی خدمت میں چند لیکچرز پیش کر رہا ہوں، جس میں قرآن، حدیث نبوی اور سائنس کو سامنے رکھ کے بات کی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ بھی دین کی خدمت کے حوالے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو اسے آگے پہنچائیں کہ اس طرح سے ہمارا نام بھی ان مبلغین کی فہرست میں لکھ لیا جائے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ محترم سامعین، قرآن پاک میں دو طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک وہ واقعات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، اور ایک وہ واقعات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ دونوں طرح کے واقعات میں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ قرآن کے واقعات کوئی قصے کہانی نہیں کہ جن کو ہم دلچسپی سے سنیں اور سننے کے بعد بھلا دیں، بلکہ قرآن کا ہر واقعہ اپنے پیچھے حکمت و علم کے خزانے لیے ہوئے ہوتا ہے۔ چنانچہ آج میں آپ کو ایک اہم واقعے اور اس میں جو ٹائم ڈائمینشن یعنی وقت کی جو 3 حالتیں ہیں اس کا سائنٹیفکلی تجزیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ بخت نصر کے دور میں جب بخت نصر نے ان کے علاقے پہ حملہ کیا اور پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا، تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ بہت عرصہ یہ بخت نصر کی قید میں رہے، اور پھر وہاں سے جب یہ رہا ہوئے تو یہ اپنے شہر بیت المقدس میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تمام اکثر لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، عمارات ویران تھیں، لیکن جو شہر کے باغات ہیں وہاں پہ موسم بہار میں بہت اعلیٰ قسم کا پھل اگا ہوا ہے، لیکن اس کو کوئی کھانے والا نہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک جانور اپنے ساتھ لیتے ہیں، حمار یعنی کہ ایک گدھا، اور ایک درخت سے چند پھل توڑتے ہیں اور ان پھلوں کو لے کے پورے شہر کا چکر لگاتے ہوئے کسی اور بستی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رستے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا دوبارہ۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب عزیر کے دل میں خیال پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ کیسے اللہ اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا، تو ہم نے عزیر کو دکھانے کے لیے ایک خاص خفیہ تدبیر کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے، جو پھل توڑے ہوئے تھے اس میں سے چند پھل کھائے، اور اپنے گدھے کو، جو ان کا حمار تھا، دراز گوش تھا، اسے انہوں نے ایک درخت سے مضبوطی سے باندھ دیا، اور پھل کھانے کے بعد ٹیک لگا کے کچھ دیر کے لیے آرام کی غرض سے سو گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سامنے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے لیے سو گئے، یعنی کہ انہیں موت دے دی گئی۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ نیند جو ہے یہ بھی موت کی ایک قسم ہے۔
تو وہ 100 سال کے لیے سو گئے یا انہیں موت دے دی گئی، ایک ہی بات ہے۔ 100 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دو حیرت انگیز منظر دیکھے۔ ایک تو یہ کہ ان کی گود میں پڑے ہوئے جو پھل تھے وہ تر و تازہ ہیں، لیکن ان کا پاس جو بندھا ہوا ان کا پالتو گدھا تھا جس پہ وہ سواری کرتے تھے، وہ اس عرصے میں گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ قرآن نے بڑی خوبصورت انداز سے اس قصے کو بیان کیا ہے، اگر آپ وہاں اسے پڑھیں گے تو اس کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عزیر سے پوچھا گیا کہ اے عزیر کتنی دیر سوئے، تو انہوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ ایسے کہ جیسے صبح کے وقت میں سویا ہوا ہوں اور عصر کے وقت میری آنکھ کھلی ہو، جبکہ حقیقت میں عزیر علیہ السلام جو ہے وہ 100 سال تک مسلسل سوتے رہے، یعنی ان کی آنکھ جو ہے 100 سال کے بعد کھلی۔ اب یہاں تک تو تھا یہ ایک قرآنی واقعہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس واقعے کا سائنس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو محترم سامعین، جو اہل علم ہوتے ہیں اور صاحب فہم ہوتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی گہرائی میں اتریں، تو وہاں سے وہ کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کے لے ہی آتے ہیں۔ عصر حاضر کی ایک بہت بڑی روحانی اور علمی شخصیت پروفیسر احمد رفیق اختر نے کی کتاب رموز الہیات میں اس واقعے کے حوالے سے وقت کی 3 حالتوں کا تعین کیا گیا ہے۔ میں نے جب یہ کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے علم والے لوگ، اللہ تعالیٰ جنہیں فہم عطا کرتا ہے، وہ واقعی ان چیزوں سے کیسے کیسے اسرار نکال کے ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ کئی دفعہ پڑھا، کئی دفعہ سنا علماء سے، لیکن پروفیسر احمد رفیق اختر نے اس واقعے کو جو اس کتاب میں، اس کتاب کا نام ہے رموز الہیات، اس میں جو اس واقعے کے حوالے سے وقت کی 3 حالتوں کا تعین کیا ہے وہ لاجواب ہے۔ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب سوئے تو ان کے پھل ان کی گود میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا پالتو جانور گل سڑ کر ڈھانچہ بن چکا ہے۔ ایسی صورت میں وقت نے 3 طرح سے ان 3 چیزوں پر اپنا اثر ڈالا۔ کس طرح سے؟ کہ وہ جانور جو ساتھ بندھا ہوا تھا اس پر وقت کا اثر ایسے ہی ہوا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا، یعنی 100 سال میں ایک جانور جس طرح سے گل سڑ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، یعنی اس پہ وقت جو ہے بالکل اثر انداز ہوا اپنی ایک روٹین کے مطابق۔ جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام پر وقت کا اثر ہوا ایسے کہ جیسے کوئی شخص صبح کے وقت سویا ہو اور عصر کے وقت اٹھ جائے، یعنی ان پر اثر ہوا وقت کا جیسے کہ 12 یا 13 گھنٹے اثر ہوتا ہے۔ جبکہ ان کی گود میں پڑے ہوئے جو پھل ہیں وہ تر و تازہ تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پھلوں پر وقت کا کوئی اثر سرے سے ہوا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن نے یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وقت کا اثر عام روٹین کے مطابق ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وقت کا اثر ایسے ہوگا کہ جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام پہ ہوا کہ 100 سال سو رہے ہیں، لیکن 100 سال کے عرصے میں نہ ان کی داڑھی سفید ہوئی، نہ ان کے جسم میں نکاہت پیدا ہوئی، نہ ان پر بڑھاپے کے کوئی اثرات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ توریت کے واحد حافظ تھے۔ توریت کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے 3 حافظ تھے، ان میں سے اس دور میں حضرت عزیر واحد حافظ تھے۔ تو جب یہ 100 سال بعد جاگتے ہیں، اپنے علاقے میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں میں عزیر ہوں، تو لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ 100 سال پہلے تو عزیر گئے تھے، ان کا اتا پتہ نہیں۔ تو آپ اپنی دلیل کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے توریت مکمل یاد تھی، اگر سننا چاہتے ہو تو سن لو، اور اسی بنا پر آپ نے توریت جب اپنی قوم کے سامنے پڑھ کر سنائی اور انہوں نے لکھی ہوئی تورات سے جب موازنہ کیا تو وہ فوراً کہہ اٹھے کہ واقعی یہ تو عزیر ہیں اور 100 سال بعد ہمارے سامنے آئے، یقیناً یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن نے اس واقعے کو بھی بیان کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس 100 سال میں عزیر علیہ السلام پہ وقت کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے، ایسے کہ جیسے
चंद लम्हे आप सोए हों, चंद घंटे। और तीसरी तरफ आप देखिए कि वो जानवर गल सड़ जाता है, फल तरोताज़ा रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वक्त भी मेरे रब के कंट्रोल में है। हम कहते हैं ना कि वक्त गुज़र रहा है, वक्त जा रहा है, वक्त गुज़र चुका, वक्त वापस नहीं आता। याद रखिए कि वक्त गुज़र चुका, वक्त वापस नहीं आता बतौर इंसान के। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो वक्त को भी वो दोबारा से ला सकता है। टाइम डायमेंशन क्या है? आज अब पूरी दुनिया में इस बात पे कोशिश हो रही है कि इंसान अगर अपने माजी में चला जाए या इंसान अपने मुस्तकबिल में चला जाए तो क्या सूरत हाल होगी। आप हज़रत उज़ैर का ये वाक़या उठा के देखें और वक्त की इन 3 हालतों का ज़रा तयन करें तो बहुत सी बातें जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को आपने गौर से सुना होगा और सोच व फ़िक्र का एक नया ज़ाविया आपके सामने आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और बहुत सी वीडियो आपके सामने आ सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।